بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بگڑی مصدق عباسی۔ چند دن پہلے میں نے القادر ٹرسٹ کے اوپر ایک ویڈیو کلپ اپلوڈ کیا تھا۔ اس کے بعد بہت سارے لیگل مائنڈس اور لوگوں کے سوالات میرے پاس آئے، تو میں چاہوں گا کہ مختصراً ان سوالات کا جواب دوں۔ پہلا سوال یہ ریز کیا گیا کہ آپ نے لفظ پلی بارگین یوز کیا ہے، جبکہ پلی بارگین ایک کرمنل ایکٹ ہوتا ہے۔ میں نے عام پبلک کے لیے یہ لفظ یوز کیا تھا کہ جس طرح پلی بارگین ہوتی ہے، یہ سمجھ لیجئے جو لیگل لوگ ہیں کہ یہ اکاؤنٹ فریزنگ آرڈر کے تحت NCA نیشنل کرائم جو اتھارٹی ہے، ایجنسی ہے وہاں کی، اس نے کرائمز پروسیڈ ایکٹ 2002 کے تحت یہ جو پیسہ تھا، اماؤنٹ تھی، اس کو سیز کیا تھا۔ اچھا، جب اس کو سیز کیا تھا، سیز کرنے کے بعد اس کو کورٹ نے فریز نہیں کیا تھا۔ کورٹ فریز تب کرتی کہ NCA اس کو انویسٹیگیٹ کرتی، پراسیکیوٹ کرواتی، اور پھر کورٹ جو ہے اس کو فریز کرتا، تو پھر ہمارے پاس ایک پروویژن موجود تھی کہ حکومت پاکستان اس پیسے کو اپنے خزانے میں لا سکتی تھی۔ NCA نے اس کے اوپر فردر نہ ٹرائلز کی نہ انویسٹیگیشن کی، بلکہ اس کو اسی پہلے سٹیج کے اوپر ہی 1 to 1 سول ان نیچر 1 to 1 جو ہے سول پروسیڈ سے، آپ یہاں فوجداری یہ نہیں ہے، یہ سول کیس تھا، اور سول نیچر میں آ کے سول 1 to 1 ایگریمنٹ ہو گیا۔ یہ جو ایگریمنٹ ہوا، ایگریمنٹ ہونے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ پیسے کی جو ترسیل ہوئی ہے وہ NCA سے آیا ہے بیریا کے پاس، اور بیریا سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا ہے۔ یہ اس کی ترسیل تھی ٹوٹل۔ تو یہ لہذا کورٹ نے اس کو فریز نہیں کیا، سیز نہیں کیا، بلکہ اس کو NCA نے اپنے جو پاورز ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے فریز کیا تھا، اور NCA نے پہلے سٹیج میں اس سے 1 to 1 سول نیچر کا ایگریمنٹ کر لیا تھا۔ دوسری بات جو سوال پوچھا گیا کہ آپ نے کہا کہ کیبنٹ نے اس کی پیسج یا روٹنگ کی اجازت دی۔ بات یہ ہے کہ جو کنفیڈینشیلٹی بانڈ تھا جس کے جس کو ہم نے پیسج دیا، جس کو ہم نے اپروول دیا، وہ جو بانڈ کو جب ہم نے اپروو کیا، اس کنفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ کو جب اپروو کیا، تو اس کے اندر ان بلٹ یہ پیسج تھا کہ اس پیسے نے کدھر جانا ہے۔ تو ہم نے ڈائریکٹ، ہمارے پاس نہ لیجن تھا، نہ ہمارے پاس کوئی اتھارٹی تھی گورنمنٹ کے پاس کہ وہ اس کی ری روٹنگ یا اس کو چینج کرتا۔ ایکچولی کیبنٹ نے صرف اب اس بانڈ کو، اس ایگریمنٹ کو اپروو کیا، اور اس کی کلازز کے تحت جو ہے وہ پیسہ سیدھا سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ تیسرا سوال جو جنرلی پوچھا جاتا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ اس کو کورٹ کھول سکتی ہے، تو کون سی کورٹس کھول سکتی ہیں؟ تو یہ جو سوال ہے کہ کون سی کورٹ کھول سکتی ہے، چاہے کہ UK کی کورٹ اس کیس کو کھول سکتی ہے، اس بانڈ کو، یا اس کو پاکستانی کورٹ، اس کا سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے، بیکاز یہ ایک ایمبیگوٹی ایگزسٹ کرتی ہے۔ اگلا سوال یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ زمین جو ہے وہ بشرا خان صاحبہ کے نام پہ ہے، اور پھر کہتے ہیں یہ فائدہ نہیں آپ نے اٹھایا۔ تو میں یہ واضح کر دوں کہ بشرا خان صاحبہ کے نام پہ ایز اے ٹرسٹی ہے۔ ٹرسٹی کا شرعی معنی ہوتا ہے، اردو میں ہوتا ہے امانت دار۔ ہی جسٹ ہولڈ دا تھنگس، اس کو اپنے، جس طرح 9.1 5.1 اس کے اندر ٹرسٹ ڈیڈس کے اندر بڑا کلیئر ہے کہ اس سے ذاتی فائدہ ٹرسٹی نہیں اٹھا سکتا، اور آپ ایک دن میں 10 ٹرسٹی چینج کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ جس ٹرسٹی کے نام پہ تھی وہ اس کے لیگل ہیئرز یا وہ خود لے کے اس زمین کو چلا جائے گا، بلکہ یہ بڑا کلیئر ہے کہ اس زمین کو اسی پرپز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس کا بیسک فنکشن یا مشن اس یونیورسٹی کا تھا، کریکٹر بلڈنگ آف فیوچر لیڈرشپ ان دا لائٹ آف سائنس اینڈ ریلیجن۔ یہ اس کا بیسک جو ہے ٹوٹل موٹو ہے اس کا۔ اگلا سوال تھا جی کہ آپ نے کہا کہ نیب کا کیس نہیں بنتا، تو میں نے پہلے بھی واضح کر دیا ہے کہ اس میں نیب کا کیس اس لیے نہیں بنتا کہ سیکشن 4 کی 2 کلاسز جو سب کلاسز ہیں وہ پوری نہیں کی گئیں۔ ایک تو کیبنٹ کا تمام فیصلے جو ہیں وہ ایگزیمپٹڈ ہیں، دوسرا جو فائدہ ہے کرمنل پروسیڈز بینیفیشری جو ہے اس کو ثابت نہیں کیا گیا، نہ بشرا خان صاحبہ کو، نہ عمران خان صاحب نے کوئی فائدہ اٹھایا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس ڈیسیژن کو ایلیبائی ٹائم کی بھی موجود ہے۔ ٹائم ایلیبائی اس طرح سے ہے کہ یہ 1 سال پہلے زمین تقریباً نام پہ ٹرسٹ کے نام پہ آتی ہے، اور فیصلہ کیبنٹ 1 سال کے بعد کرتی ہے، تو یہ بھی ایک بڑا ویٹیج ہے اس پوائنٹ کے اندر۔ پھر یہ ایک سوال پوچھا گیا کہ ٹرائل کورٹ نے جب کسٹڈی دی تو سپریم کورٹ نے کیسے چھوڑ دیا، اور نیب نے جو آپ کہتے ہیں اللیگل جو اریسٹ کیا اس کو واضح کریں۔
ٹرائل کورٹ نے کسٹڈی جب دی تو ہم نے اس وقت ہائی کورٹ میں اپیل کی کہ جناب وہاں پہ ہم لے کے گئے اس ریکویسٹ کو کہ ایک تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوا ہے اور سیکشن 24 کی وائلیشن ہوئی ہے، اور یہ میں کلیئر کر چکا ہوں۔ تو ہائی کورٹ اسلام آباد نے ایک ہی وقت میں دو جو ہے نا اس کے اندر بلوئنگ ہاٹ اینڈ کولڈ ٹوگیدر، ایک ہی وقت میں سانس ٹھنڈا اور گرم انہوں نے لینا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ تو ہوئی ہے، انلیگلٹی ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر عمران خان صاحب کا اریسٹ لیگل ہے۔ جس طرح آپ یہ کہیں کہ زمین انکروچ کی گئی ہے انلیگل، لیکن اس کے اوپر بلڈنگ جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، تو یہ غلط تھا۔ ایک انلیگیلٹی کے اندر ایک ایکشن لیگل نہیں ہو سکتا، وہ ایکشن بھی انلیگل ہوتا ہے۔ تو ہم جب ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ ہمارے اگینسٹ دیا تو ہم سپریم کورٹ میں اس ڈیسیجن کو ہائی کورٹ کو چیلنج کرنے گئے تھے کہ جی ہماری اریسٹ انلیگل ہے، تو سپریم کورٹ نے سیٹ اسائڈ کیا ہائی کورٹ کے اس ڈیسیجن کو، اور جب اس کو سیٹ اسائڈ کیا تو پھر ڈیفینیٹلی ایکیوز کو جو ہے ایک ریلیف مل گیا، اور اس لیے وہ کسٹڈی سے باہر آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دو باتیں، ایک تو نیب نے سیکشن 24 کی وائلیشن کی، اور دوسرا نیب نے اپنی ایس او پی کی وائلیشن کی۔ ہم نے ایک دفعہ ایک بہت بڑا فراڈیا تھا جو کہ چیٹنگ پبلک لاج میں انوالو تھا، ہم نے اس کو سپریم کورٹ کے پارکنگ لاٹ سے اریسٹ کیا تھا، اور جب ہم نے پارکنگ لاٹ سے اریسٹ کیا تو وہ شخص سپریم کورٹ میں چلا گیا، اس کا وکیل۔ سپریم کورٹ نے اس کو ایک طرف تو فوراً ریلیز کرانے کا آرڈر دیا کہ آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں نیب انوالو ہو گئی ہے، اور دوسرا 3 مہینے تک سپریم کورٹ ہمارے جو ہے نا چکر لگواتی رہے، ہمارے ناک رگڑوا کے، پھر آخر پہ سپریم کورٹ نے نیب سے ایک ایس او پی لکھوائی، وہ سپریم کورٹ میں آج بھی موجود ہے کہ ہم کسی کورٹ کی پریمیسز انکلوڈنگ دا پارکنگ لاٹ کسی کو بھی اریسٹ نہیں کریں گے۔ تو نیب نے حقیقتاً اپنی ہی ایس او پی کی وائلیشن کی ہے جو کہ سپریم کورٹ میں سبمٹ کی ہے، اور دوسرا ڈیفینیٹلی کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہے، اور سیکشن 24 کی جو ہے وہ وائلیشن بھی ہے۔ آخری سوال جو ہے وہ یہ پوچھا گیا کہ ون ہائٹ پارک کی آپ نے کرسری سی بات کی ہے، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ اس کی ڈیٹیلز اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پاناما جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر حسن نواز کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں 10 ملین کا یہ ون ہائٹ پارک خریدا تھا، 15 ملین کا اس کے اوپر میں نے لون لیا تھا، اور میں 45.5 ملین پاؤنڈز پہ میں نے اس کو بیچا تھا بحریہ کو۔ تو نیب اگر چاہے تو وہ اس پراپرٹی کے اوپر بھی کیس بنا سکتی ہے کہ بھائی اس کا پیسہ جو ہے 25 ملین وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انویسٹ کیا کہاں سے گیا، اور پھر یہ جو ٹرانزیکشن ہے اس کے اوپر بھی نیب انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے۔ کیونکہ یاد رہے کہ یہ جو اسکیم جس کو ابھی نیب کہہ رہی ہے 190 پاؤنڈز ملین اسکیم، NCA اسکیم، یہ پیسہ جو ہے جو یو کے سے بعد میں آیا ہے 39 ملین، اور اس میں ٹیکسز کے بعد 35-36 ملین آیا ہے اکاؤنٹ کے اندر، تو یہ بھی اسی اسکیم کا حصہ ہے، تو نیب اس پہ بھی انکوائری کر سکتی ہے۔ یہ تھے وہ سوالات جن کا میں نے مجھے پوچھا گیا، اور یہ ہیں ان کے جوابات۔ تھینک یو ویری مچ۔